یہ میرے وطن کا آئین ہے، میرے وطن کا دستور ہے، اور ہمارے لیے سینہ چوڑا کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کو بنانے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ اہل سنت تمہیں مبارک ہو۔ اہل سنت یہ دعویٰ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ اگر اس کی اسلامی روح کے ذریعے سے آپ اس کو دیکھیں سمجھیں، یہ دعویٰ کوئی اور نہیں کر سکتا کہ یہ مقدس آئین کسی اور نے اس ملک کو دیا ہے۔ یہ فقط اہل سنت و جماعت کے حصے میں آیا ہے کہ اس آئین کو آئین ساز، دستور ساز اسمبلی 1973 کی، جو 1970 میں منتخب ہو کر پاکستان کے ایوانوں میں پہنچی تھی، وہ آئین اور آئین ساز اور دستور ساز اسمبلی میں اسلامی روح پھونکنے والا کوئی اور نہیں بلکہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ کی ذات مبارکہ تھی۔ اہل سنت تمہیں مبارک ہو، اہل سنت تمہیں مبارک ہو۔ یہ آئین کس نے بنایا ہے؟ سنیوں نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ اگرچہ سیاسی اعتبار سے اس وقت حکومت بھٹو صاحب کی تھی، ذوالفقار علی بھٹو، آج ان کی جماعت کہتی ہے کہ جناب آئین ہم نے بنایا ہے، آئین ہم نے بنایا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں آئین آپ نے بنایا ہے۔ ہم جب اسلامی روح کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس آئین کی اسلامی ہر شق کا محافظ اہل سنت کا بچہ بچہ رہے گا قیامت کی فجر تک، بولے انشاءاللہ۔ اس آئین کی اسلامی شقوں کا کیونکہ بنایا ہمارے بزرگوں نے۔ کس نے بنایا ہے؟ لیکن سوال ہے، اگر آپ کہیں کہ جناب آپ کی جماعت نے بنایا ہے سیاسی اعتبار سے، تو آج آپ نے آئین کو لے جا کر برسر بازار فروخت کیوں کر دیا؟ جس کے بڑے نے بنایا ہو اس کے بچے اس شے کی حفاظت کرتے ہیں، اس شے کے محافظ بن جاتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے بنایا۔ اللہ کا شکر ہے اہل سنت کا سینہ اس بات سے روشن ہے کہ 1973 سے لے کر 2025 تک جب بھی اسلامی شق پر بات آئی تو اس کو صحیح کروانے والے اہل سنت و جماعت والے لوگ تھے۔ بات کی طرف توجہ دلاؤں آپ کو، جناب آپ اس مرض کو پکڑ لیجئے کہ جناب مرض ہے کیا اصل۔ اس آئین کا دشمن پاکستان میں کون ہے؟ میں ہوں؟ نہیں۔ کوئی سیاسی جماعت ہے؟ نہیں۔ کوئی مذہبی جماعت ہے؟ نہیں۔ پاکستان کی عوام ہے؟ آپ جواب دیں گے نفی میں۔ پاکستان میں رہنے والا کوئی، چاہے وہ مکتبہ اہل تشیع سے ہو، مکتبہ اہل حدیث سے ہو، مکتبہ دیوبندی سے ہو، مکتبہ بریلوی سے ہو، یا کوئی اور جو ہے وہ سیاسی وابستگی رکھنے والا ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں ایک شخص بھی پاکستانی ہونے کے اعتبار سے اس آئین کا مخالف نہیں ہے، اس آئین کی مخالفت نہیں کرتا۔ آئین کی مخالفت کون کرتا ہے؟ جس کو آئین نے جھنجھوڑا ہے، جس کو آئین نے تھپڑ لگائے ہیں، جس کو آئین نے ایسا زخم دیا کہ آج بھی وہ اپنے زخموں کو مسل رہا ہے، تل ابیب میں بیٹھا کہ جناب یہ آئین ہمیں کیا کہہ گیا۔ ہم جس لیے رو رہے ہیں خدا کے لیے پاکستانی عوام اور حکمران اس بات کو سمجھ جائیں کہ اس آئین کا پاکستان میں کوئی اور دشمن نہیں سوائے فتنہ قادیانیت کے۔ یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور 100% بلکہ 200% دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس پاکستان میں آئین کا دشمن کون ہے؟ اور بلند آواز سے کون ہے؟ قادیانی ہے۔ فطرہ قادیانیت کو برہنہ کر دیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے اس فتنے سے مجھے اور آپ کو باور کرایا کہ اس فتنے کی حقیقت کو جانے، اس پردے کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ یہاں آئین میں ترامیم کا اعلان ہوتا ہے، وہاں وہ تلابیب میں خوشیاں مناتے ہیں۔ لو جی دیکھیں آئین فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ابھی گزشتہ دنوں، اگرچہ وہ پرانا انٹرویو ہے لیکن گزشتہ دنوں ابھی وائرل ہے سوشل میڈیا پر کہ وہ کہہ رہا ہے ان کا خلیفہ وقت معاذ اللہ اس وقت وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ یہ آئین سلامت، اس کو اتنا ترمیموں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آخر کار آئین ختم کر دیا جائے گا۔